Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ایک دھوکے باز سوالی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دن ایک شخص آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی سخاوت مشہور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ خیرات کر دیتے ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں مجھے اس قدر اشرفیاں عنایت کی جائیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خود آپ رحمت اللہ علیہ بھی سوالی کے اس عجیب و غریب سوال کو سن کر پریشان ہو گئے۔ ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور اس سوالی کے سوال کے مطابق شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سارا خزانہ دے کر بھی اس کا سوال پورا کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس حیرانگی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے کہ سائل نے پھر کہا، آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اتنے ضرورت مند ہو کہ اتنی بڑی رقم ہی تمہاری کفالت کر سکتی ہے؟ سوالی نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنتے ہوئے کہا، آپ رحمت اللہ علیہ میری ضرورت کو چھوڑیں اور میرے سوال کو پورا کریں تاکہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی جود و سخا کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر سکوں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اس بات سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آج تک کوئی بھی سوالی خالی نہ لوٹا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اگر اتنی بڑی رقم اس شخص کو دے دی جائے تو پھر دوسرے مستحقین مالی امداد سے محروم رہ جائیں گے، اور یہی وہ فکر تھی جس کو سلجھانے میں آپ رحمت اللہ علیہ مصروف تھے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں صوفیاء اور مشائخ کی بھی مخصوص تعداد موجود تھی۔ ہر شخص اس خیال میں ڈوبا تھا کہ اس سوالی کا سوال آپ رحمت اللہ علیہ کس طرح پورا کرتے ہیں، یا اپنی روایت کے برعکس اس کا دامن خالی لوٹا دیتے ہیں۔ خانقاہ پر عجیب سا گہرا سکوت طاری تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی اس الجھن کے حل میں سرگرداں تھے کہ اچانک خانقاہ کے ایک گوشے سے آواز ابھری، پیرو مرشد، اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، اس کا سوال میں پورا کروں گا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حاضرین مجلس نے اس گوشے کی جانب نگاہ اٹھائی اور دیکھا تو حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ، جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، اپنی نشست پر انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کا شمار ملتان کے امیر کبیر لوگوں میں ہوتا تھا، اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی انتہائی قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت ذہین شخص ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے سوال سمجھ لیا؟ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میں نے سوال بھی سمجھ لیا ہے اور سائل کو بھی سمجھ لیا۔ ان کے اس جواب سے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تمام پریشانی دور ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر اس غریب کا مسئلہ بھی حل کر دو۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، میں آپ رحمت اللہ علیہ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس پر شیخ الاسلام نے اجازت دے دی، وہ سائل کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلے گئے۔ دوسری طرف تمام حاضرین اس سوچ میں غلطاں تھے کہ حاجی جمال رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے۔ حاجی جمال رحمت اللہ علیہ سائل کو لے کر گھر پہنچے اور اسے بڑی عزت کے ساتھ مسند پر بٹھایا، خود فرش پر بیٹھ کر بولے کہ تم میرے شیخ کے مہمان ہو، اس لیے تمہاری عزت اور تکریم مجھ پہ فرض ہے۔ وہ سائل حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بے حد خوش ہوا اور اسے امید ہو گئی تھی کہ اس کا مقصد کامیابی سے پورا ہو جائے گا۔
کچھ دیر کے بعد حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم شربت کا کٹورا لے آیا جسے سائل نے اطمینان بھرے انداز میں پیا۔ پھر دوسرا ملازم ایک تشت میں رکھا ہوا ایک قیمتی لباس لایا جسے دیکھ کر حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ نے سائل کو اسے پہننے کی درخواست کی، جس پر سائل بولا کہ یہ سب فروعات ہیں، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مجھے رسم میزبانی ادا کرنے دو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے ہی تمہیں یہاں لایا ہوں۔ جب اس سائل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ قیمتی لباس پہن لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمتگار کو آواز دی اور کہا کہ خزانے کا منہ کھول دو اور ساری اشیاء لے کر یہاں آؤ۔ خدمتگار نے حکم کی تعمیل کی اور تمام اشیاء لا کر ان کے سامنے ڈھیر کر دی۔ وہ سائل اشرفیاں دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ وہ تو پلک جھپکنے میں ایک مالدار شخص بن جائے گا۔ جب ساری اشرفیاں ان کے سامنے لگ گئیں تو حاجی جمال رحمۃ اللہ علیہ نے سوالی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اپنا سوال پیش کرو۔ اس نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر انبیاء علیہ السلام زمین پر بھیجے ہیں ان سب کے نام پر ایک ایک اشرفی دی جائے۔ حضرت جمال کمبو رحمۃ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجئے، آپ ایک ایک پیغمبر کا نام لیتے رہیں، میں ایک اشرفی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ وہ سائل گھبرا گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید اس قدر ذہین ہوگا کہ میرا سوال مجھ پر ہی لوٹا دے گا۔ وہ قدر دیر کے لیے سر جھکا کر سوچ میں گم ہو گیا، پھر کوئی حل نہ پا کر مجبوراً ایک ایک نبی پاک کا نام زبان پر لانے لگا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کا نام لیا، جس کے جواب میں حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشرفی عنایت کر دی۔ اس طریقے سے سائل بمشکل 15 یا 20 انبیاء علیہ السلام کا نام لے سکا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کا نام اس نے لیا، حاجی جمال کمبو نے اس قدر اشرفیاں عطا کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں ناکام لوٹ گیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔